الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب قلوبنا و حبیب الہ العالمین آل ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ خداوند عالم کا جتنا شکر ہے، جتنا شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق دی کہ ہم چند دن آپس میں مل بیٹھ کر اس کے دین کے بارے میں کچھ چیزیں جان سکیں۔ اس گیدرنگ کا بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس گیدرنگ کی اہمیت ہمیں ابھی نہیں معلوم۔ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے روز قیامت اس کا ثواب دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہم تمنا کریں گے پروردگار ہمیں واقعاً چند لحظے کے لیے بھیج دے کہ ہم ایک علمی گیدرنگ میں شرکت کر سکیں۔ کہا شب قدر کتنی راتوں سے افضل ہے، کتنے مہینوں سے افضل ہے، تاکہ اس رات میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں سمجھے شاید یہ ابھی کہیں گے کہ فلاں دعا، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں، کہا نہیں، علم حاصل کرنا اس رات میں سب سے افضل ہے۔ ایک فقہی مسئلہ آپ نے سیکھ لیا اس رات میں، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ اس بات کی اہمیت یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے کل ہمارا یہ سلسلہ پروردگار عالم کا خاص کرم رہا اور بیوی معصومہ کی خاص ہم پر نگاہ رہی کہ یہ سلسلہ الحمدللہ بہترین طریقے سے خوب آپ لوگوں نے شرکت بھی کی اور اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا یہاں سے۔ کل اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری جو ہے وہ کلاس ہے، پھر اس کے بعد تقریباً شبوں کے بعد ایک کیمپ اور دیگر چیزوں کا جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے، ڈسکشن اسٹارٹ ہوگی جو پورے سال ہمارا آپس میں رابطہ رہے گا۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج اور کل یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے تین ریلیشنز ہیں، تین ریلیشن سے باہر نہیں ہے۔ کون سا؟ پہلا ریلیشن میرا خداوند عالم کی طرف سے، خدا کی نسبت سے میرا کیا ریلیشن ہے، پہلا ریلیشن۔ سیکنڈ میرا اور خدا اپنی ذات کی نسبت سے میرا کیا ریلیشن ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے، میں ایک کو آج کھولوں گا، دو کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا ریلیشن کون سا ہوا؟ میرا اور خدا کا کیا رابطہ ہے آپ سے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر انسان اپنا اور خدا کا رابطہ اسٹرانگ کر لے تو خداوند عالم کیا کرے گا؟ دیگر سارے رابطوں کو وہ اسٹرانگ کر دے گا۔ صحیح ہے، پہلا رابطہ میرا اور خدا کی، دوسرا رابطہ میرا اپنی ذات سے کیا تعلق ہے، میں اشرف المخلوق، خدا کی اتنی مخلوقات ہے، خدا کیوں کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ صحیح ہے، میرا اپنے آپ سے رابطہ کیا ہے، میری اہمیت کیا ہے۔ جب انسان اپنی اہمیت سمجھے گا، اپنے بدن سے اپنا رابطہ، اپنی روح سے اپنا رابطہ سمجھے گا، تو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض نہیں بیچے گا، ایک چھوٹے گناہ کے عوض اپنے آپ کو نہیں بیچے گا، کم سے کم بیچے گا۔ تو کہا کم سے کم اس کی قیمت، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا رابطہ خدا کی مخلوق کے ساتھ آپ کا، ان تین حالتوں سے آپ باہر نہیں ہیں۔ تو آئیے آج پہلے رابطے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرا اور خدا کا رابطہ۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ جتنا اسٹرانگ میرا اور خدا کا رابطہ ہوگا، خداوند عالم آپ کو دنیا بھی عطا کرے گا، آپ کو آخرت بھی عطا کرے گا، اور دوسرے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ مضبوط رہے گا۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیے اگر انسان کا یہ ہاتھ قلم ہو جائے، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے، جدا ہو جائے، تو انسان کیا کرے گا؟ اس صحت کو اپنی صحیح کرنے کے لیے وہ بولے گا بھائی میرے پاس گھر بھی ہے نا، اس میں کروڑ روپے بھی لگ رہے ہیں، تو وہ بولے گا بھائی میں کرائے پر رہ لوں گا، آپریشن کرا کر کسی طریقے سے اس ہاتھ کو میں واپس لگوا لوں، جو بھی جائیداد ہوگی، جتنا بھلے اس نے پوری زندگی کس طریقے سے محنت کر کے کمایا، وہ کیا چاہے گا کہ اپنے ہاتھ کو واپس لگا لے۔ کہا مومنین آپس میں اسی اعضا کی طرح،
کوئی اگر آپ سے ناراض ہو جائے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کی قیمت اس پر لٹا کر کے کہیں گے کہ یہ میرا ہاتھ واپس آ جائے. تو اپنے آپ سے کسی کو ناراض ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ کب ہوگا؟ یہ جب آپ کا پہلا رابطہ آپ کا اور خدا کا رابطہ اسٹرانگ رہے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے طریقے ہیں اپنے اور خدا کے رابطے اسٹرانگ کرنے کے. پہلا یہ کہ پہلا ذریعہ جو ہے نماز ہے خدا سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے. اسی لیے اتنی نماز کی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت کے لیے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کروں گا. پہلا یہ کہ کہا کہ کوئی شخص اگر نماز کو ہلکا لے, یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دے, چھوڑنے والا تو ابھی اس فہرست میں ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا اگر نماز کو ہلکا لے ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. ہلکا لے, اب ہلکے لینے سے کیا مراد ہے؟ مطلب بھائی ٹھیک ہے انسان ہر روز مسجد نہیں جا پا رہا, یعنی بالکل ہی مسجد کو التماس سے دعا کہہ دیا, جماعت کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہا. ہلکے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے کام کو پریفر کر رہے ہیں نماز پہ. مطلب سو رہا ہے بھائی, اٹھ جائے 5 منٹ, یہ اٹھ کے نماز پڑھے دوبارہ سو جائے. توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان معنی پر توجہ کرے, صحیح ہے, معنی پر. دوسرا مرحلہ اس سے بالا تر ہے کہ انسان جو ہے خدا کی عشق میں غرق ہو جائے. نماز ایک عالم آیت اللہ دوسرے عالم کے پاس ہے. اب آپ دیکھیے, تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی تم نماز میں کس طریقے سے کیا کرتے ہو نماز میں؟ کہا کہ میں نماز میں معنی پر توجہ کرتا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بس پھر تم نماز کب پڑھتے ہو؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز اس سے بالا تر مرحلہ ہے. وہ کیا ہے کہ انسان خدا کے عشق میں غرق ہو جائے. اس کی وہ مثال آپ دیکھ لیں. امام نے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ تیر نکالنے ہیں, ہمیں جو ہے آپ کے زخم کو وہ کرنا ہے. تو امام نے کیا کہا؟ جب میں سجدے میں جاؤں تو نکال لیں. یعنی سجدے میں گویا علی خدا کے اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں. تو جب تک آپ کے اندر یہ عشق پہلا مرحلہ ہو گیا نماز, جتنی آپ کی نماز اسٹرانگ رہے گی. 5 وقت خدا نے کہا کہ بھائی نماز بہترین ذریعہ ہے میرے قریب آنے. ٹھیک ہے, اب ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بالغ ہوئے ہوئے جو ہے تقریباً یہاں پر جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہیں 17-18 تک کے تقریباً, اور اگر 16 تک. آپ کو 4-5 سال ہو گئے, زیادہ سے زیادہ جو ہیں 10 سال ہو گئے, ہاں کم سے کم 4-5 سال ہو گئے. اب واجبات سے انسان نکل کر کے اب ہماری ایج یہ ہے کہ ہم مستحبات کی طرف آئیں, یعنی حد نماز شب کو ترک نہ کریں. صحیح ہے, نماز شب کوشش کریں. بھائی آپ نے ارادہ کیا رات میں آپ سوئے کہ میں کل نماز شب پڑھوں گا, آپ کیا ہوا اذان کے وقت اٹھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں آپ پڑھ رہے ہیں. پھر کل کیا ہوگا؟ کل آپ خود بخود آپ کی 5 منٹ پہلے آپ کھل جائے گی. آپ نے 11 رکعت کی نیت کر کے سوچے کہ بھائی میں کل سے 11 رکعت پڑھوں گا. آپ کو موقع نہیں ملا, آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملا, آپ 2 رکعت. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کی ناک رگڑتی رہے گی. تیسرے دن آپ اٹھیں گے آپ پوری 11 رکعت, چوتھے دن اٹھیں گے آپ کو مزہ آنے لگے گا. 5ویں دن سے آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ یار اب ایسا مزہ اس میں آ رہا ہے اس کو ترک نہیں ہے. یہ نماز شب. اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسلام میں جو لعنت کا مرحلہ ہے, دین میں جو لعنت کا مرحلہ ہے بہت ایک اپر لیول ہے. اتنی آسانی سے نہیں کہہ دیا جاتا کہ بھائی اس پر لعنت کر دو یا اس پر لعنت کر دو. ایک بہرحال اس کو اہمیت دی گئی ہے. اب آپ سوچئے کہ آغا بہجت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز کو اول وقت میں پڑھے, اگر وہ مقامات عالیہ پر بلند درجات پر نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کر دو. سمجھ رہے ہیں بات؟ لعنت کا مرحلہ ایک بڑا مرحلہ ہے. کہا پھر ایک شخص آیا, یہ نماز شب کا بھی ذکر ہو گیا. نماز کے بارے میں جلدی میں بتاتا رہتا ہوں چیزیں. نماز شب کے بارے میں کہا کہ ایک شخص آیا, کہا دنیا چاہتے ہو نماز شب, کہا آخرت چاہتے ہو نماز شب. یعنی نماز شب کو بالکل بھی آپ کو اپنی زندگی میں مس نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان نماز شب سے نکل کر کے پھر آئے, کوشش کرے مہینے میں ایک ایسی نماز ہے جو انسان کو واقعاً, کہا کہ اگر آپ کے ذرہ کے برابر, بارش کی بوند کے برابر, کہا کہ مٹی کے ذرے کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تو وہ معاف ہو جائیں گے. کون سی نماز ہے؟ کہا نماز جعفر طیار. یعنی اتنا بہترین خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا, اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہ کریں واقعاً کیا ہے, یہ حیف ہے. پھر آ جائیے دوسرا, یہ نماز کا فی الحال اس حد تک
آپ کو یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ باقی آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ عمل کریں اس کو. ورنہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہاں کی مثال بالکل ایسی ہو جائے گی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, نسخہ وہ دے رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. پوچھا بھائی کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دوائی نہیں کھا رہے. تو جب تک عمل نہیں کریں گے پھر اس کا عمل یہ ہوگا, آپ دیکھیے گا یہ آپ کے لیے نماز ایسی شیلڈ بن کر کے سامنے آ جائے گی, گناہ آپ سے انجام نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن میں خدا کہہ رہا ہے نماز کیا کرتی ہے؟ برائی سے. یہ ہو گیا دوسرا رابطہ. یہ تھا نماز میں خدا سے بات کر رہا ہوں. دوسرا رابطہ یعنی وہی پہلے رابطے میں دوسرا مرحلہ ایک وہ ہے کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ کہا قرآن. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری زندگی میں کہاں ہے قرآن؟ روایت ہے کہ جب بھی انسان قرآن پڑھے گا, غور و فکر سے پڑھے گا, تو جب بھی قرآن پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ اٹھے گا تو ایک چیز چھوڑ کے اور ایک چیز لے کر اٹھے گا. کیا کی چیز چھوڑ کے؟ گمراہی چھوڑ کے ہدایت لے کر. سبحان اللہ. تو ہم کتنا قرآن سے کنیکٹ. قرآن وہ جو اہل بیت نے آخری وقت تک امام حسین کا سر نو کی نیزہ پڑھے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی زندگی میں قرآن کو اسٹرانگ رکھیں, قرآن کو مضبوط رکھیں. صحیح ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو مضبوط رکھیں, قرآن سے رابطہ برقرار رکھیں. یقین کیجیے آپ نے اگر قرآن سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا, رابطہ, اگر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو حفظ کی طرف لے کر کے جائیں. صحیح ہے. تو اب ہے نا روزے قیامت چند لوگ شفاعت کریں گے, اس میں ایک حافظ بھی ہوگا, ایک حفاظ کا بھی ہوگا. اپنے آپ کو بلا کے ہمارے یہاں نہیں ہے, واقعاً ہمارے یہاں نہیں ہے. ایسا لگتا ہے قرآن جو ہے فقط سنیوں کا ہے. ہمارے یہاں اس طریقے سے رائج نہیں ہے. ہم گھر میں جو ہے میں نے دیکھا بعض علماء کے گھر میں کیا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد آپس میں بیٹھنے میں ایک صفحہ انہوں نے پڑھا, دورہ قرآن ہو رہا ہے, ایک صفحہ جو ہے یا دو تین آیتیں انہوں نے پڑھی. ہمارے یہاں تو واقعاً ہے پھر پڑھنا نہیں آتا قرآن. صحیح ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن سے مضبوط رکھیں. یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ نماز, دوسرا مرحلہ قرآن, تیسرا مرحلہ کہا دعا اور نماز. اب آپ صحیح سے جاتی اٹھا کر دیکھیں ایک ایک جملہ. میں نے اس دن بھی چند جملے یہاں پر پڑھے تھے کہ الہی البسطنی الخطایا صوب مذلتی. مولا فرماتے ہیں پروردگار میں نے خطاؤں کا لباس اوڑھ رکھا. یہ عجیب ہے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک ایک مناجات جو ہے صحیفہ سجادیہ میں مختلف پورشن ہے, آپ اس میں جا کر دیکھیے گا 15 مناجات ہے. صحیح ہے. محبین کی, محبت کرنے والوں کی مناجات. صحیح ہے. یعنی عشق کرنے والوں کی مناجات. آج میرا دل یہ ہو رہا ہے بھائی میں اپنے آپ سے تھک گیا, نفس مجھے بہکاتا رہتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے, تو ان کے لیے شکایت کرنے والوں کی دیکھ لیں کتنا ہم آج تک. بالکل نہیں. آج میرا نا میں پر امید ہوں, تھوڑا سا مجھے امید ہے اور بھائی اچھا وہ ہے خوشحال. انسانی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, کبھی وہ امید کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی خوف کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ شکایت والے اس میں ہوتا ہے کہ بھائی خدا سے شکایت کرو, کام بالکل بھی صحیح نہیں چل رہا. تو ان مختلف حالتوں کے لیے مختلف وہ مناجات رکھی ہیں. اب آپ یہ کریں کہ بھائی توبہ کرنے والوں کی مناجات, ہاں, عشق کرنے والوں کی مناجات, خدا کو عارفوں کی مناجات, جو خدا کو پہچانتے ہیں اس کی مناجات. اب یہ کیسے جتنا آپ کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, آپ کو آشنا آپ اس سے ہوتے رہیں گے. ایک سنی تھا وہ تقریباً اب شیعہ ہو چکا ہے, پورا شیعہ ہو چکا ہے. اس کو شروع میں آج سے کوئی کئی سال پہلے میں نے وہ بتایا تھا کہ یار یہ 15 مناجات باقی ہے جی, اس میں کہیں اپلائی خدا سے آپ محسوس کریں گے, خدا سے رابطہ آپ کا کس طریقے سے. باقی آپ یہ ذہن میں رکھیں کوئی اس دنیا میں جن دوستوں کے لیے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, اس دنیا میں کوئی یہ والا دوست جو برا ہے کام آنے والا نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوست آپ کو نماز کی طرف لے کر جا رہا ہے, جو دوست آپ کو خدا کی طرف لے کر کے جا رہا ہے, وہ یقیناً آپ کے کام آئے گا. یہ دوست کام نہیں آئیں گے جن کی وجہ سے ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, نماز میں لیٹ نہیں یار ابھی تو یہ آیا ہے, نہیں بھائی اس کو بھی بولو آئیے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ جب انسان کو دفن کیا جائے گا, آخری سلیب رکھا جائے گا, سلیب جو ہوتا ہے رکھتے ہیں نا, تو قبر سے آواز آئے گی, کہاں گئے تیرے دوست, تیرے رشتہ دار, تیرے عزیز,
کہ جن کے ساتھ تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور تیری نماز کا وقت نکل جاتا. یہ ہو گئی. اس کے بعد فقہی مسائل کا وہ سیشن رہ گیا. تو آج بہت امپورٹنٹ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ رابطہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اسٹرانگ رکھیں گے, واجبات کی پابندی کریں گے, حرام سے بچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ واجبات کی پابندی کرتے رہیں اور یہ حرام سے نہیں بچیں. اچھا, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میں واجبات کو جانوں کہ واجبات ہیں کیا. دوسرا, حرام کو جانوں کہ حرام ہے کیا. اگر آپ جانیں گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے. تو اگر آپ واجبات کو انجام دیتے رہے, حرام کام سے نہیں بچے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے بالٹی رکھی ہوئی ہے, اوپر سے نل کا کھلا ہوا ہے, یعنی واجبات آپ انجام دے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بالٹی میں کیا ہے, سوراخ ہوا ہوا ہے, پانی بھرے گا اس میں کبھی بھی نہیں. یہ ہو گئے واجبات کا. اب ایک جملہ اور میں کہہ دوں, ابھی میرے ذہن میں آیا. دیکھیں, واجب یہ ایک سفر ہے انسان کا خدا کی طرف. اب یہ سفر کوئی ظاہری سفر نہیں ہے کہ میں یہاں سے ٹرین لوں اور ٹرین لے کر کے میں چلا جاؤں. نہیں, ظاہری سفر نہیں ہے, ایک روحانی سفر ہے. اور یہ روحانی سفر کیسے طے ہوگا؟ یہ واجبات کو انجام دے کر, حرام سے بچ کر. فرض کیجیے, اب مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہوں گا. ایک بس ہے, صحیح ہے, یہ بس سمجھ لیں واجبات ہے. یعنی جب تک انسان واجبات انجام دے نہیں رہا تو وہ بس میں نہیں بیٹھ پا رہا. اب سمجھیں بس جو ہے نا, آپ حرام سے بچ رہے ہیں. اب یہ حرام سے بچنا, سمجھیں بس کا چلنا ہے نارمل اسپیڈ پہ. اب نارمل اسپیڈ پہ پھر ایک اور مرحلہ ہے. اب آپ چاہیں تو اس بس کی اسپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو نارمل اسپیڈ سے بس کو سلو بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر آپ مستحبات کو انجام دیتے رہیں گے, نماز شب ہے, مختلف دعا ہے, صدقہ ہے, روزے ہیں, مستحب روزے جو ہیں ان کو, زیارت ابا عبداللہ ہے, زیارت اربعین ہے, مستحبات کو انجام دیتے رہیں گے تو یہ بس کیا ہوگی, تیز ہوتی رہے گی نارمل اسپیڈ سے. اور اگر مکروہات کو انجام دیتے رہیں گے تو وہ جو نارمل اسپیڈ ہے اس سے اسپیڈ کیا ہو جائے گی, سلو. تو اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. آئیے اب فقہی مسائل کی طرف ایک مرتبہ اور صلوات کا سہارا دیجیے. بہت اہم ہے یہ, بہت. ایک دفعہ اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا. دیکھیں, نماز کے واجبات کتنے ہیں. اچھا, واجب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے, نہیں کرو گے تو ڈنڈے. حرام کا کیا ہے؟ چھوڑنا ثواب ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور مکروہ کا کیا ہے کہ جو ہے نہ کرنا بہتر, اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی گناہ نہیں ہے لیکن اثر اس کا ہوگا. اس کے بعد مستحب کا کیا ہے؟ کرنا بہتر اور نہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہے. اب نماز میں واجبات یعنی جس کا انجام دینا ضروری ہے. دیکھیں, واجبات کی دو قسمیں, میں اس کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں, پھر بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب رکنی, ایک ہوتا ہے واجب غیر رکنی. اب رکنی کیا کیا چیزیں ہیں؟ رکن یہ 5 ہیں. دیکھیں, پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں نے رکن آپ کو بتا دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا رکن کا چھوڑنا, چاہے وہ آپ جان بوجھ کے چھوڑیں یا بھولے سے چھوٹ جائے, نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کون سی چیزیں ہیں؟ واجبات رکنی, کہ جس کو اگر چھوڑ دیں, جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا بھولے سے چھوٹ جائے, نماز آپ کی باطل ہے. ٹھیک ہے. واجبات غیر رکنی, واجبات غیر رکنی میں یہ کہ جان بوجھ کے اگر آپ چھوڑیں گے تو نماز آپ کی باطل ہے, اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہے. اس کے کچھ ہوا ہے, مثلا سجدہ ایک اگر چھوڑ دیا تو اس کا بھی میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد آئے یہ دیکھیے واجبات رکنی کتنے. واجبات رکنی ہے 5. کیا کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے بھائی نیت. نیت کا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں, نیت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ خدا کے لیے پڑھ رہے ہو. دوسرا یہ پتہ ہو, یہ بہت اہم ہے, اس سے پہلے میں نے نہیں بتایا, یہ پتہ ہو کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہو, مغرب پڑھ رہے ہو, قضا پڑھ رہے ہو, ادا پڑھ رہے ہو. یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. نیت میں 2 چیزیں, ایک قربتاً اللہ, دوسرا یہ پتہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں, اور یہ متوجہ رہے بس انسان اس طرح. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہو گئی نیت. دوسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کہنا واجب رکنی ہے, یعنی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر,
اتنی بلند کہیں کہ کان میں 2 ہو گئے. تیسرا قیام، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت جو ہے آپ بالکل کیا رہیں گے؟ اسٹریٹ رہیں گے. قیام ضروری ہے. اب قیام میں 2 ہے، ایک متصل بے رکوع اور یہ قیام تکبیرۃ الاحرام، یعنی وہی جو ہم سورہ یہ اس وقت تکبیرۃ الاحرام جو کہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کا بالکل اسٹریٹ رہنا، قیام ضروری ہے. اور متصل بے رکوع قیام بہت ضروری ہے. متصل بے رکوع قیام کون سا؟ رکوع میں جانے سے پہلے. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں پڑھ لی ہم نے ابھی تک؟ 3. پہلا کیا پڑھا؟ نیت. دوسری کیا پڑھا ہم نے؟ تکبیرۃ الاحرام. تیسرا کیا؟ قیام. قیام میں 2 چیزیں، کون سی؟ قیام تکبیرۃ الاحرام والا، دوسرا قیام متصل بے رکوع. پھر اس کے بعد آ جائیں آپ چوتھا رکوع جو ہے یہ بھی رکن ہے. اگر رکوع آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا ہے؟ نماز باطل. پھر اس کے بعد آخری 2 سجدے، ایک سجدہ نہیں، ایک سجدہ اگر آپ نے کر لیا، ایک سجدہ آپ بھول گئے تو نماز آپ کی صحیح ہے، بعد میں سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا. لیکن ہاں دونوں سجدے اگر آپ بھول گئے تو نماز باطل. گنوائے 5 چیزیں، پہلی نیت، دوسرا، تیسرا قیام. قیام میں 2 چیزیں کون سی؟ قیام تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل بے رکوع. چوتھا رکوع، پانچواں دونوں. ٹھیک ہے، اس کا سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ایک یہاں پہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں جو کل بھی پیش آیا تھا اور کل بھی میں نے لڑکوں کو بتایا تھا. یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے رکوع فرض کیجیے آپ بھول گئے، صحیح ہے، رکوع آپ بھول گئے، آپ چلے گئے پہلے سجدے میں، پہلا سجدہ کر لیا، ابھی تک آپ نے دونوں سجدے انجام نہیں دیے، پہلا سجدہ کر لیا، استغفر اللہ آپ کہہ رہے تھے، آپ کو یاد آ گیا کہ میں رکوع بھول گیا، تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں پہ مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ متصل بے رکوع قیام کیا ہے؟ واجب ہے. تو میں اٹھتے کے ساتھ ہی ڈائریکٹ یوں نہیں ہوں گا، پہلے مجھے 1 سیکنڈ کے لیے قیام کرنا پڑے گا، پھر میں رکوع کروں گا اور پھر دوبارہ 2 سجدے انجام دوں گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی 2 سجدے نہیں کیے، 1 سجدہ آپ نے کیا تو اب واپس آپ پلٹ سکتے ہیں، لیکن کیا رکوع بھولے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے. جی وہ ابھی میں بتاتا ہوں بعد میں. صحیح ہے، ابھی اس کے آخر میں آتا ہوں اس طرف، سجدہ صاحب کیسے ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد اچھا سجدے میں تو پتہ ہے نا کتنی چیزوں کا لگانا جو ہے زمین پر واجب ہے، بتائیے. ناک کا لگانا واجب ہے؟ ناک کا لگانا واجب ہے؟ نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب ہے، یعنی ایک شخص امام صادق علیہ السلام کا صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا نماز پڑھ کے دکھاؤ، تو پھر اس کے بعد امام نے جب پڑھی تو امام نے کہا ناک لگانا یعنی مستحب ہے، انسان جو ہے اپنی ناک خدا کی بارگاہ میں رگڑ دے، پروردگار میں تیرا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آئیے پھر اس کے بعد غیر رکن. غیر رکن کیا ہے؟ وہ واجبات جنہیں جان بوجھ کر اگر چھوڑیں گے نماز باطل، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی. پہلا عادی بھائی کہ جو ناک لگانی ہے یہ زمین پہ لگانی ہے یا وہ جو سجدے کا ہے؟ صحیح جگہ پہ بھی لگ جائے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتی ہے وہ جو اوپر سجدے کا رکھی ہوئی ہے وہ اتنی موٹی ہے کہ وہ تو پھر یہاں سے ہی سجدہ ہٹ جائے گا، ہے نا، تو مسئلہ نہیں ہے، صحیح جگہ پر بھی کریں، زمین پر بھی کریں. اچھا اب ٹوٹل میں نے بتایا تھا کتنے واجبات نماز ہیں؟ 11. ٹوٹل 11. رکنی اور غیر رکنی. رکنی کتنے ہو گئے؟ 5. غیر رکنی کتنے رہ گئے؟ 6. آئیے پہلا غیر رکنی ہے قرأت. پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف یا تو سورہ حمد یا ایک بار تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا 2 اور 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ تسبیحات اربع کا مستحب ہے، واجب 1 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، قرأت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آ گئے دوسری چیز، پہلی ہو گئی قرأت، دوسرا ذکر. ذکر سے کیا مراد ہے؟ رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر. اب رکوع میں یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا واجب یہ بھی فقط آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 ٹائمس. اور پھر اس کے بعد سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی
کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آئیے تیسری چیز تشہد. دوسری رکعت اور آخری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر سکون کی حالت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے. تشہد ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چوتھا کتنی چیزیں بتا دی میں نے؟ 3. کیا کیا؟ قرأت، ذکر، تشہد. چوتھا سلام. سلام کیا ہوتا ہے؟ وہی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد پانچواں ہے ترتیب. ترتیب اور چھٹا ہے موالات. ترتیب اور موالات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ترتیب ہے 1 کے بعد 2 کا آنا، 2 کے بعد 3 کا آنا، یہ ہو گئی ترتیب. موالات کیا ہے؟ 1 کے بعد فوراً 2 کا آنا. سمجھے فرق؟ یعنی بریک نہیں ہونا چاہیے. موالات جب بھی آئے آپ کہتے ہیں وضو میں ترتیب بھی شرط ہے، موالات بھی ضروری ہے. یعنی آپ کو منہ دھونے کے بعد کلائیوں سے ہاتھ کا دھونا یہ ترتیب ہے، اور موالات یہ ہے کہ فوراً دھو لینا. ٹھیک ہے. غسل میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ترتیب ضروری ہے لیکن موالات ضروری نہیں ہے. کیوں؟ آپ صبح دھو رہے ہیں وہ جو ہے، پھر اس کے بعد سر یہاں تک گردن تک آپ صبح دھو رہے ہیں اور رائٹ سائڈ آپ دوپہر تک دھو رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اگر کوئی سوال ہے، انہوں نے وہ سجدہ صحف کا سوال کیا تھا. دیکھیے سجدہ صحف بالکل اسی طریقے سے ہوگا. آپ کو یاد آیا کہ میں تشہد بھول گیا تھا یا ایک سجدہ بھول گیا تھا، تو بالکل آپ اسی طریقے سے 2 سجدے جو ہے نارمل طریقے سے آپ انجام دیں گے. اور اس کا ذکر ہے بسم اللہ. یہ میں ابھی دیکھ کر کنفرم کر دوں گا، مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. مطلب بھائی آپ کے ذہن میں ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہی ذکر ہے سجدے میں، بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. شادی بھائی یہ بتائیے گا اللہ کہ اکبر ہم جب کے وضو کرتے ہیں جی جی تو وضو میں ہم اوپر سے نیچے ہاتھ لے کے آتے جی ہیں، جی نیچے سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. نہیں لکھ لیا. لیکن جب غسل کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے لے کے آئیں، نیچے سے اوپر جا سکتا ہے پانی؟ غسل میں یہ دیکھنا پڑے گا میں نے. یہ ویسے جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ مجھے اگر 99 بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس میں وہ کر رہا ہوتا ہوں. اس میں میرے خیال سے شرط ایسی نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو دیکھ کر کے بتاؤں گا. اچھا سوال ہے یہ، مطلب کسی نے وہ نہیں کیا تھا تو اس کو میں پھر بھی آپ کو دیکھ صحیح. جہاں تک ہے 99 میں آپ کہہ رہا ہوں 90% میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہے اس میں. پھر بھی 10% عقل یہ کہتی ہے کہ ایک چیز اگر کنفرم نہیں ہے دیکھ کر آپ کو کنفرم کریں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. بہرحال فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بہت اس میں جو ہے ہمارے اس کے استاد ہیں میں نے بتا بھی دیا، ان کا کام ہی صبح حرم کے اندر آپ جائیں گے نا انشاءاللہ خدا آپ کو بھی معصومہ کی زیارت نصیب کرے، کربلا کی زیارت انشاءاللہ نصیب کرے، تمام ساری زیارتوں پہ جائیں تو وہاں پر ایک جیسے جا رہے ہوتے ہیں آپ تو بیچ میں ایک آفس بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے فقہی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو میرے استاد وہاں بیٹھتے ہیں جو ہماری کلاس لیتے ہیں فقہی مسائل کی، تو وہاں بیٹھتے ہیں. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ جو ہے نا پڑھاتے رک جاؤ بھائی، ایک منٹ رک جاؤ بھائی، ویب سائٹ دیکھنا. ہم بولتے ہیں استاد آپ تو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، آپ تو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں بھائی فقہی مسائل میں بہت انسان کو سیریس ہونا چاہیے. ایک مسئلہ بھی جو ہے یہاں پر بھائی کسی نے مجتہد نے احتیاط لگائی ہوئی، ہم بولنے نہیں بھائی وہ تو حرام ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں. بہت میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بتایا تھا، اور آج نئے لڑکے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں. ایک عالم دین جو ہے وہ مسجد میں تھے، رات مغرب کی نماز کی فقہی مسائل انہوں نے ایک مسئلہ فقہی بتایا اور بتانے کے بعد وہ گھر چلے گئے. اب جب گھر گئے انہوں نے دیکھا ہے مسئلہ، میں نے تو غلط بتا دیا. اسی وقت ابا کبا اٹھائی نکل گئے باہر، گھر گھر کی جا کے بیل بجا رہے ہیں جو آیا تھا ان کو. صبح تک انتظار کریں گے، فجر میں مولانا وہ جو ہے نماز میں سب آئیں گے، آپ دوبارہ بتا دیجیے گا میں نے غلط کیا. انہوں نے کہا نہیں، فجر تک زندہ رہنے کی ضمانت کون دے سکتا. کیا بات ہے، کیا یہ بات فقہی مسائل اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے کچھ سیکھ لیا نا، میں بھی آپ لوگ کے اس میں
اسی طریقے سے سیکھ لیا تو فوراً ہم جو ہے نا جواب کوئی پوچھتا ہے یار یہ ہے دیکھتی تو یہ مطلب ایک محمد ہوئی تو انہوں نے سوچا تھا آتے نا ایک ذمہ داری ہے امامی کے بعد، انہوں نے سوچا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں. کیا وعدہ کرتا ہوں؟ کہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھے گا میں فوراً جواب 2 منٹ سوچوں گا ضرور. تو یہ بہرحال فرق ہونا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں رات میں سن رہا تھا ایک مجلس، بہت اچھی مجلس پڑھ رہا ہے وہ جا کے، بہت اچھی عربی عبارت غلط پڑھ رہا ہے. وہ کون سی دعا ہے اللہم عارف کی نفست جی میں پروردگار مجھے اپنے نفس کی اپنی معرفت عطا کر، وہ نفست کو نفست پڑھ رہا ہے. یعنی بالکل ترجمہ آپ بالکل ترجمہ جو ہے اپوزٹ ہو گیا، یعنی میرا نفس میری معرفت کرا ہے کچھ اس طریقے کے. یعنی اتنی اچھی مجلس پڑھ رہا تھا وہ، واقعاً بہت مزہ آ رہا تھا مجھے سنتے ہوئے. لیکن کیا عربی عبارت غلط پڑھا، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا حوضہ نہیں گیا. اللہم عارفنی نفسک، اور اس کے بعد جتنی وہ لا رہا ہے سب میں وہ جو ہے نا وہ ضمہ پڑھ رہا ہے، یعنی فائل پڑھ رہا ہے مفعول کا. یا اللہ، یعنی یہ پیسٹ اس کا ایسا ہوتا ہے. ایک آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ علماء جو ہے جو ہوتے ہیں وہ خدا بند عالم سے ڈرتے ہیں. یعنی فرض کرو یہاں پر علماء پر جو ہے نا وہ فتح ہوگا، اور یا مطلب فرض کرو وہ ہوگا ضمہ ہوگا کہ علماء ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ خدا سے. خدا پر کیا ہوگا؟ یہاں پر فتح ہوگا، مفعول ہے. اگر آپ اس کو الٹا کر دو گے نا تو یہ ہوگا اللہ ڈرتا ہے علماء سے. یہ ایک آیت ایک چیز ہوتی ہے نا. میں یہی کہتا ہوں، آج بھی میں صبح یہی سوچ رہا تھا مظہر بھائی سب سے مشکل فیلڈ جو ہے نا وہ ایک عالم بننا ہے، ایک طالب علم بننا ہے. بہت مشکل فیلڈ ہے واقعاً. ایک ذمہ داری آپ پہ. کہا کہ جہنم میں ایک چکی ہے، اس چکی کے اندر بے عمل عالم دین کو باقاعدہ پیسا جائے گا، اور قاضی کو باقاعدہ اس میں پیسا جائے گا، بے عمل عالم دین. دوسرا کہا کہ روزہ قیامت جہنم میں ایک شخص کو لے کر آیا جائے گا تو لوگ کہیں گے بھائی کس کو لے کر آ رہے ہو، یہاں پر اتنی بدبو آ رہی ہے. کہا کون ہوگا وہ؟ یعنی جہنمی کہیں گے کہ بھائی اس کو باہر لے جاؤ. کون ہوگا وہ؟ کہا بے عمل. بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت بڑی انسان کی طرف ذمہ داری. ختم کرتے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کل آخری وہ ہے تو آج چیزوں کو جو ہے ہمیں پکڑنا تھا. کل انشاءاللہ آخری کلاس ہے، کوشش کریں گے. اور اس کے بعد بک ڈسکشن کا ہم نے اس دن بھی اناؤنس کیا تھا، کل بھی اناؤنس کریں گے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بلا کر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں معاشرے کو لے کر، ان رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اس سسٹم کو ہم نے کوشش کی کہ بنائیں، بہترین طریقے سے اس کو لے کر چلیں تاکہ پورا سال ہم معاشرے سے کنیکٹ رہیں. ہم یہاں پر مطلب میں یہاں ہوں، پاکستان میں ہوں نہیں ہوں، وہ کام ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آنا چاہ رہے ہیں جیسے میں لڑکے تو کل میں اناؤنس کو کل کا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آج تک پورے اس میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کہہ رہا ہوں کل کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے یعنی میرا اپنے آپ سے ریلیشن، اور تیسرا میرا جو ہے خدا کی مخلوق سے ریلیشن، یہ بہت اہم ہے. کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور تمام دنوں خلاصہ بھی ہوگا. ہاں میں کل خلاصہ بھی شروع سے لے کے آگے تک جو کچھ پڑھا ہے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میں خلاصہ بھی ایک جو ہم نے پورا پڑھا ہے اس کو 2 منٹ یا 5 منٹ کے اندر جلدی میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں گا. اور 3 منٹ اس کے ہوں گے کہ میری زندگی میں 15 دن کو جو 15 دن میں جو میں نے سیکھا ہے میری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر سے دوا لے کر آ دیا لیکن